محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی سائل نے بطور مشورہ یہ سوال کیا ہے، یہ سوال طبی اعتبار سے ہے۔ سائل کا کہنا ہے کہ حضرت مجھے بلغم زیادہ آتا ہے، اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجیے۔ دیکھیے حضرات، بلغم زیادہ آنا یہ ہماری شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اس لیے زیادہ بیمار رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹ لو، ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک حصہ پانی پیو اور ایک حصہ خالی رہنے دو سانس لینے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں کہیں دعوت طعام ہو جائے تو ہم بہت جم کر اور محنت سے کھانا کھاتے ہیں، جو ہمارے لمٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ کھانے کی بنیاد پر یہ بلغم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب زردہ کھائیں گے، قورمہ کھائیں گے، روٹی کھائیں گے، بریانی کھائیں گے تو پیاس لگے گی تو پانی پئیں گے تو پیٹ اور زیادہ بھرتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ بلغم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، کھانا کم کھایا جائے، سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے۔ نمبر 2، اگر ہو سکے تو سوکھی روٹی کھائی جائے۔ نمبر 3، صبح کو نہار منہ کشمش کے 10-11 دانے کھا لینے چاہیے، اس سے بلغم کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مسواک، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے اور حازم بھی ہے اور بہت بڑا ثواب بھی ہے اس میں۔ مسواک کا اہتمام کیا جائے، اس سے بھی بلغم آنا کم ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 5، اگر جی متلاتا ہو، الٹی آتی ہوں، آنے کی کیفیت بنتی ہو تو الٹی کر دینی چاہیے، اس سے بھی بلغم کم ہوتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان پہ انسان عمل کرے گا تو انشاءاللہ بیمار ہی نہیں ہوگا۔ کھانے کو، پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹ لو، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی اور ایک حصہ خالی رکھو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان 100% کھانا کھاتا ہے یا 100% مان لیجیے اس کا پیٹ ہے، تو 30% کھانا کھائے، 30% وہ پانی پیے اور 30% خالی چھوڑ دے سانس آنے کے لیے۔ لہذا سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، تبھی زندگی میں سکون ملے گا۔ سنت میں برکت ہے، سنت میں حکمت ہے، سنت ہی رحمت ہے۔ لہذا امید ہے کہ یہ بات بآسانی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔